السلام علیکم۔ اور یہ 1939 میں دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 جب ہوئی، یہ اس حوالے سے سب کیا جا رہا ہے۔ اور یہ 28 اکتوبر 1940 کو جب یونان کے وزیر اعظم یانس میتاکسس تھے، اس وقت کی بات ہے۔ اور یہ اس دن صبح 3 بجے اٹلی کے سفیر ایمانوئل گرازی یونان کے وزیر اعظم کو گھر گئے اور انہیں جا کے الٹیمیٹم پیش کیا۔ اس الٹیمیٹم میں کہا گیا کہ یونان کو اٹلی کی فوجوں کو اپنی سرزمین میں داخل ہونے کی اجازت دینی ہوگی تاکہ وہ اہم مقامات پر قبضہ کر سکیں۔ اور لیکن میتاکسس نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور جب انہوں نے لفظ او ہی کہا تو اس دن سے اس کو منایا جاتا ہے، او ہی ڈے کے نام پہ منایا جاتا ہے۔ یہ ورلڈ وار 2 جنگ عظیم دوم میں یونان کی شامل ہونے کی پہلی دفعہ داخل ہو رہا تھا۔ یہ او ہی والے لفظ سے سمجھ لیں کہ وہ داخل ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو یونان کی فوج نے، جوانوں نے بڑی بےجگری سے لڑائی کی، اور کیونکہ میتاکسس پہ اور گریس پہ حملہ کرنے کے لیے جو اٹالین تھے، اٹالین البانیہ کی طرف سے، کیونکہ البانیہ اس وقت اٹلی کے قبضے میں تھا، اور البانیہ کی طرف سے یونان پہ حملہ کر دیا۔ اور جب یونان پہ حملہ کیا تو اٹالین جوان بڑی جگری سے لڑے، اور یہاں تک کہ ان کو دھکیل کے اٹلی میں واپس کر دیا، اور اٹلی کے بھی کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ جب اس طرح ہوا تو وہاں کے جو وزیر اعظم تھے اٹلی کے، ان کو اس بات کا بڑا برا لگا، اور انہوں نے دوبارہ ہٹلر سے، جرمن سے مدد مانگی۔ یونانی جوان اس وقت تھک چکے تھے، تو دوبارہ جب انہوں نے اپریل 1941 میں حملہ کیا تو وہ، کیونکہ اس وقت ان کے وہ 3 طاقتیں جن میں بلغاریہ، اٹلی اور جرمن فوج تھی، انہوں نے جب مل کر حملہ کیا تو یونان پہ قبضہ کر لیا گیا، اور انہوں نے ایتھنز اکراپولی پہ اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ نازیوں کی جو جنگ تھی، نازی ہٹلر کی جو تنظیم تھی، اس کو کہا جاتا تھا۔ اب جب ان کا قبضہ ہو گیا، 3 حکومتوں نے قبضہ کر لیا، 3 ممالک نے، تو حالات دگرگوں ہو گئے اور حالات بگڑ گئے، فاقے شروع ہو گئے، حالات مشکل ہو گئے، عام عوام کا جینا مشکل ہو گیا، اور وہ دوبارہ انہوں نے تنظیمیں بنانا شروع کر دی، کیونکہ یونانی قوم نے، عوام نے ہار نہیں مانی تھی۔ اور یہ جو اوہی ڈے کے منایا جاتا ہے، اس کو ایک بہت بڑا رتبہ دیا گیا، اور دنیا آج بھی ان کو اس بات کا فخر محسوس کرتی ہے اور خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ انہوں نے اس طرح بےجگری سے، ایک چھوٹا ملک ہو کے بھی اس طرح انکار کیا تھا، اور اوہی کا لفظ بولا گیا تھا۔ جب دوسری دفعہ جب انہوں نے حملہ کیا، تینوں نے جب اپریل میں اور قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد دوبارہ جب یہ تنظیمیں شروع ہوئیں، جن میں یونان کی تنظیمیں تھیں، لیکن اس کے ساتھ پوری قوم بھی کھڑی تھی، اور
برطانوی، سوویت یونین، امریکی جو جرمن فوج کو، جو ان نازی فوج کو، ہٹلر کی فوج کو، ان سب کو پیچھا دھکیلنا چاہتے تھے، انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ بہت سی برطانوی فوج بھی یونان میں تشریف لے آئی، اور جب وہ تشریف لے کے آئی اور پھر انہوں نے مقابلے کیے تو ان کو مجبوراً اکتوبر 1944 میں وہاں سے نکلنا پڑا۔ وہ وہاں سے یونان میں دوبارہ 12 اکتوبر 1944 میں تقریباً 3 سال بعد اکراپولی پہ یونان کا جھنڈا لہرا دیا گیا، اور یہ یونان کی ایک بہت بڑی جیت تھی، جس کو آج بھی دنیا وہی ڈے کے نام پہ مناتی بھی ہے، اور انہیں بہت جانا بھی جاتا ہے، اور ایک مقام بھی بن گیا۔ حالانکہ اس کے بعد 1944 کی جنگ جب نازی ملک کو تباہ حال کر کے نکل گئے، اور اس کے فوراً بعد مطلب تقریباً 150 سال بعد 1944 سے لے کے 1949 میں یونان میں ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ یہ ایک نئی آزمائش تھی، مگر یونان بالآخر ایک آزاد جمہوری ملک کے طور پر ابھرا، اور آج تک قائم دائم ہے۔ اور جب وہ نکلا تو اس وقت اٹلی بھی تقریباً یونان کے ساتھ ایک حد تک اتحاد میں قائل ہو چکا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے۔ یہ آج پارلیمنٹ کے سامنے مختلف اسکولوں کے بچے مختلف علاقوں میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ پہ تقریریں کی جاتی ہیں، سڑکوں پہ بچے اور یہاں کی فوجیں پریڈ کرتے ہیں، اور لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک ایسی کہانی تھی جو ہمارے لوگ کم جانتے ہیں۔